ناظرین اب بات کریں گے ساؤتھ کوریا کے حوالے سے. سیٹرڈے کے دن نیشنل اسمبلی نے ایک بہت ہی مونیومنٹل ووٹ کاسٹ کیا اور 204 to 85 کے ایک میسو ڈفرینس کے ساتھ انہوں نے پریزیڈنٹ یون سک یول کو باہر نکال دیا ہے. لیکن بات کریں کہ ساؤتھ کوریا کا نظام ہے کس طرح. ابھی تو یہ نیشنل اسمبلی کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس 180 دن یا 3 مہینے ہیں جس میں وہ کنفرم کریں گے whether this impeachment will hold or not. لیکن ساؤتھ کوریا کی عوام نے ابھی سے بہت زیادہ سیلیبریشن کرنا شروع کر دی ہے, اور کیوں نہ کریں کہ ایوری تھنگ از الائنڈ اینڈ اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ ہی گیٹس امپیچڈ. تو ہوا کیسے یہ؟ اصل میں نیشنل اسمبلی نے پہلے بھی اس ہفتے میں ووٹ کیا تھا, لیکن جو پریزیڈنٹ یون سک یول کی اپنی پارٹی ہے پیپل پاور پارٹی PPP, انہوں نے جو ہے اس ووٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے سے منع کر دیا تھا. لیکن پھر ایونچولی انہوں نے لوگوں کی بات ان کو سننی ہی پڑی اور انہوں نے نہ کہ ووٹ میں پارٹیسپیٹ کیا بلکہ ان کی اپنی پارٹی کے کئی سینئر لیڈرز نے ان کے خلاف امپیچمنٹ کے موشن پر ووٹ کیا ہے. آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ 3 دسمبر کو یون سک یول نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا تھا, اور یہ بالکل یونیلیٹرل ڈکلیریشن تھی. نہ تو یہ کسی پارٹی پالیسی کے تحت ہوئی تھی بلکہ کیونکہ یون سک یول خود کافی عرصے سے کئی کرپشن سکینڈلز کا سامنا کر رہے تھے, ان کی اپروول ریٹنگ میں بھی ویسے ہی کمی آتی جا رہی تھی, تو شاید وہ اس بےتابی میں انہوں نے مارشل لاء ڈکلیئر کر دیا. لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ ساؤتھ کوریا میں ہیں, پاکستان میں نہیں. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد 3 دسمبر کو جب انہوں نے یہ ڈکلیریشن کی, انہوں نے نہ تو صرف ڈکلیئر کیا بلکہ ملٹری کے سینئر کمانڈرز کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑے وفد کو, پولیٹیکل لیڈرز کو اریسٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر بھیج دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو اسپیشل فورسز کے کمانڈر ہیں ساؤتھ کوریا کے کرنل کم ہیون تائے, انہوں نے کہا ہے 12 دسمبر کو کہ انہیں کہا گیا تھا کہ کیونکہ 150 نیشنل اسمبلی کے ووٹس درکار ہیں اس موشن کو پاس کرنے کے لیے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں گھس کے ان پولیٹیکل لیڈرز کو اریسٹ کر کے ان ووٹس کو کم کریں اور ان نمبرز کو گرا دیں. یہاں بھی ایک نمبرز گیم ہی کھیلا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں, لیکن اچھائی کے لیے, مارشل لاء کو ختم کرنے کے لیے, نہ کہ برائی کے لیے. آپ کو مزید بتائیں گے کہ ساؤتھ کوریا کی پالیسی ایجنسی کے ہیڈ چو جی ہو نے کہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں مارشل لاء ڈکلیئر کرنے سے کچھ ہی گھنٹے پہلے پریزیڈنٹ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ آپ تمام نیوز اداروں میں جا کر ان کو آکیوپائی کر لیں, اور خاص طور پر MBC نام کے نیوز روم میں آپ پہلے سے جو لوگ ان کے خلاف پبلش کر رہے تھے نیوز, ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. اینڈ دس واز مور لائک اے پری ایمپٹیو میڈیا اسٹریٹجی, تاکہ جو انفارمیشن آ رہی ہے لوگوں تک پہنچ رہی ہے اس کو دبایا جائے. لیکن یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, شاید وہ بھول چکے تھے. تو بھلے براڈ کاسٹرز نے اپنا رول ادا کرنے میں تھوڑی کوتاہی کی ہو, لیکن سوشل میڈیا پر براہ راست گھنٹہ وار اپڈیٹس آ رہی تھیں اور سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کیسے امپیچمنٹ ہو رہی ہے, کون سی آرم فورسز اندر آ رہی ہیں. یہاں آپ کو مزید بتائیں گے کہ ڈیپٹی ڈائریکٹر آف ساؤتھ کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک خاص براڈ کاسٹر کو اور ایک یونین آفیشل کو اریسٹ کرنا ہے. اب جب یہ تمام ٹیسٹیمنیز سامنے آئیں اور نیشنل اسمبلی کو پیش کی گئیں تو ظاہر سی بات ہے امپیچمنٹ کی طرف ہی فیصلہ جانا تھا. یہاں آپ کو بتائیں کہ کانسیکوینس کیا ہے پریزیڈنٹ یون سک یول کے لیے. اب جیسے معاشرے میں ساؤتھ کوریا ہے جو ایک ایڈوانسڈ پروگریسو معاشرہ ہے, جہاں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ چلتی ہے, وہاں پر ان کی اپروول ریٹنگ گر کے 11% ہو گئی ہے اور 75% ساؤتھ کوریا کی عوام نے امپیچمنٹ کو سپورٹ کیا تھا. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایکچولی یہ جو یون سک یول ہیں یہ بہت مشہور پروسیکیوٹر تھے, اور یہ اپنے رول ایز اے لیگل پروسیکیوٹر کے طور پر ہی جو ہے وہ ان کو فیم ملا تھا. اور سب سے زیادہ جو ہے اس میں ریڈیکولس بات وہ یہ ہے کہ جو لاسٹ ٹائم ساؤتھ کوریا میں کسی پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو امپیچ کیا گیا تھا تو وہ تھی پریزیڈنٹ پارک گیون ہی, اور انہوں نے بھی کرپشن کے اسکینڈل میں ان کو امپیچ کیا تھا. اور اس کرپشن کے اسکینڈل کی ساری تحقیقات پریزیڈنٹ یون سک یول نے خود کی تھی, تو اس کے باوجود وہ خود اب دوبارہ امپیچ ہو گئے ہیں. اگر آپ اس کو جنرلی اگر اس کو دیکھا جائے, واٹ لیسنز ڈز دس انٹائر ایپیسوڈ آفر, کہ اگر جمہوریت اتنی مضبوط ہو تو آئی تھنک ایون کورس کین ناٹ ڈیمیج اٹ. اور اگر آپ یہ دیکھیں, ہم نے جیسے اپنے ناظرین کو بتایا کہ کس طرح ان کی اپنی پارٹی کے ممبرز نے امپیچمنٹ کے حق میں فیور دیا, تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ
جمہوریت اگر مضبوط ہو تو پارٹی لائنز بھی میٹر نہیں کرتی. ایگزیکٹلی موئز, اور یہ بھی ہے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ جو ہے ساؤتھ کوریا کی سڑکوں پر کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں پری ایمپٹیولی. انہوں نے اپنی ڈیمانڈ کو بہت زیادہ کلیئرلی اس کا اظہار کیا ہے, اور وہاں پہ کوئی خیر پولیس بروٹیلٹی نہیں ہوئی, کوئی ڈیتھس نہیں ہوئی, لیکن 2 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے سیول کے کیپٹل میں اس وقت بھی موجود ہیں. اور جیسے ہی انہیں امپیچمنٹ کی اناؤنسمنٹ ملی, انہوں نے بہت جو ہے بہت زیادہ ان کو سیلیبریٹ بھی کیا ہے. اور یہاں آپ کو ناظرین مزید بتائیں کہ ہین ڈونگ ہون جو یون کی پیپلز پاور پارٹی کے لیڈر ہیں اور اب پرائم منسٹر بھی تھے, اب وہ انٹرم طور پر پریزیڈنٹ کے رول کو بھی نبھائیں گے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یورپین یونین کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے وہ کنگریچولیٹری اسٹیٹمنٹس ہی سامنے آئی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس امپیچمنٹ کے فیور میں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ جو فارن منسٹر ہیں, جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, انہوں نے فارن منسٹر جو ساؤتھ کوریا کے ہیں ان کے ساتھ یہ بھی مل کر ایک بات کی ہے کہ ہماری الائنس ابھی تک آئرن کلیڈ ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا اس کرٹیکل پولیٹیکل پوائنٹ سے واپس آ جائے گا. لیکن جو سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کو ایک پیج پر لایا جائے. اور ساؤتھ کوریا اور جاپان کی ایک ہسٹوریکل دشمنی ہے, ان کے کافی زیادہ تنازعات ہیں دونوں ممالک میں, لیکن پریزیڈنٹ یون سک یول نے ان سب کو جو ہے وہ اگنور کر کے پریزیڈنٹ بائیڈن کے کہنے پر کیمپ ڈیوڈ پر ملاقات بھی کی جاپان کے آفیشل سے, اور ایسے اگریمنٹس بھی سائن کی جو ان کو مزید جو ہے وہ دوستی کی طرف لے کر جائے گی. لیکن اب ساؤتھ کوریا میں ان تمام عوامل کو بہت زیادہ شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ یون سک یول صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے تھے, اسی لیے انہوں نے مارشل لاء نفاذ کرنے کی بھی کوشش کی تھی. یہاں آپ کو بتائیں کہ مارکیٹس ایکچولی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہو گئی ہیں, اور ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ اور بینک آف کوریا دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا اکنامک حوالے سے, کیونکہ ناظرین ڈیموکریٹک اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کا آپس میں ایک اتنا زیادہ گہرا تعلق ہے کہ جب آپ اس کو بھول جاتے ہیں, جب آپ اس کو جو ہے وہ اتنی زیادہ اپنے ڈیلی پروسیسز میں اور بیہیویئرز میں ایز پولیٹیشینز اینڈ گورنمنٹ پیپل ہو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں اس کو دیکھتے, تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بکھرنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی سیاست بکھرنا شروع ہو جاتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی معیشت بھی بکھرنا شروع ہو جاتی ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ ڈیموکریٹک رولز کو نہیں فالو کیا جائے, جہاں پہ ڈیموکریسی کو نہیں بحال کیا جائے, وہاں معاشی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی, بھلے وہ شارٹ ٹرم کے لیے کچھ بینڈیڈ. Absolutely, obviously, cursor basically they are linked with each other. ہم نے گزشتہ ہفتے بھی جب یہ معاملہ ہوا ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح اس ایک اقدام سے اپنی طاقت کو طول دینے سے کوریا کو کتنا نقصان پہنچا اور آگے بھی ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.